شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن۔ دنیا بھر میں بشمول پاکستان میں شوگر کا مرض بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کنڈیشن کے اندر جسم ضروری انسولین پیدا نہیں کر سکتا یا وہ انسولین صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے جسم کے اندر گلوکوز کا جو لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری ادویات ایجاد ہوئی اور استعمال کی جا رہی ہیں۔ آج جس دوا کا ہم ذکر کریں گے اس کا نام ہے زینگلو۔ زینگلو ایک منفرد قسم کی دوا اس وجہ سے ہے کہ یہ نہ صرف شوگر کو کنٹرول کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شوگر کے ساتھ جو دیگر نقصانات ہوتے ہیں، جیسے کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اس کو پریونٹ کرتی ہے، فالج کے اٹیک کو پریونٹ کرتی ہے، گردوں کی بیماری کو پریونٹ کرتی ہے، یا جو نروز کی بیماری ہو جاتی ہے اس کو پریونٹ کرتی ہے، ڈائبیٹک نیوروپیتھی جو ہوتی ہے اس کو پریونٹ کرتی ہے۔ اس طریقے سے یہ شوگر کو تو کنٹرول کرتی ہی کرتی ہے۔ وہ آگے چل کے ہم ذکر کرتے ہیں کہ شوگر کو یہ کس طریقے سے کنٹرول کرتی ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ اس کی اچھی باتیں یہ ہیں کہ یہ اچھی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کے ساتھ یا ہارٹ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کو پریونٹ کرتی ہے، سٹروک کو پریونٹ کرتی ہے۔ اس طریقے سے ظاہری بات ہے انسان وہی چیز استعمال کرنا چاہے گا کہ اس کو ایک کے ساتھ ساتھ دو فائدے ہو جائیں۔ تو میری تو یہ سجیشن ہے کہ ایسے مریض جو ہارٹ کا شکار ہوں، ہارٹ کی بیماریوں کا شکار ہوں اور ان کو ساتھ ڈائبٹیز بھی ہو یا ڈائبٹیز کے بعد ہارٹ کی بیماری ہو گئی ہو یا دونوں اکٹھی بیماریاں ہوں، تو ان کو اس دوا کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اپنے ڈاکٹر یا اپنے فارماسسٹ کے مشورے کے ساتھ۔ ہاں، آپ اس ویڈیو کا لنک بھی دے سکتے ہیں یا اس کو ریفرنس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو دوسرے لوگ ہیں جن کو بھی اس مرض کا دل کا جو مرض ہے وہ نہیں ہوا، ان کو بھی اس دوا کا استعمال کر لینا چاہیے کہ آگے چل کر، کیونکہ شوگر دل کی بیماری کا کاز ہو سکتا ہے، یہ فالج کا کاز ہو سکتا ہے، یہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کا کاز ہو سکتا ہے۔ اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر ڈاکٹر صاحبان کو چاہیے کہ مریض میں اس دوا کا استعمال شروع کر دیں تاکہ وہ آگے چل کر جو ہارٹ اٹیک ہے اور دل کی بیماریاں ہیں یا فالج کا جو اٹیک ہے یا سڈن ڈیتھ ہے ہارٹ کے یا دل کی نالیوں کی وجہ سے جو سڈن ڈیتھ ہوتی ہے اس سے بچا جا سکے، کیونکہ یہ بہت حد تک ان چیزوں کو پریونٹ کرتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ دوا شوگر کو، گلوکوز کو کیسے کنٹرول کرتی ہے۔ یہ دوا ایک منفرد انداز سے شوگر کو کنٹرول کرتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی چینی یا شوگر لیتا ہے تو وہ خون میں جزو بدن ہوتی ہے اور خون گردوں کے راستے پیوریفائی ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ جیسے خون گردوں میں پہنچتا ہے تو اس کو پیوریفائی کر دیا جاتا ہے اور جو گلوکوز ہے وہ خون سے نکل جاتا ہے۔ اچھا، جب ایک نارمل انسان کے لیے چونکہ گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ گلوکوز ری ایبزارب خون کے اندر ہو جاتا ہے اور خون کے اندر دوبارہ شامل ہو جاتا ہے۔ وہ مریض جو اس دوا کا استعمال کرتے ہیں اور شوگر کے مریض ہوتے ہیں، جیسے ہی ان کا بلڈ گردوں کے راستے پیوریفائی ہونے کے لیے جاتا ہے تو شوگر جو گلوکوز ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، لیکن وہ دوبارہ ری ایبزارب نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے یہ دوا شوگر کو پیشاب کے راستے خارج کر دیتی ہے، چونکہ جسم سے انسولین کا تو پروڈیوس ہو نہیں رہی ہوتی، اس لیے گلوکوز کا لیول بہت بڑھ چکا ہوتا ہے۔ تو یہ منفرد انداز سے اس لیے کام کرتی ہے کہ سارے کا سارا جو گلوکوز جو بن چکا ہوتا ہے، جو جسم کے خون کے اندر زائد گلوکوز موجود ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا پیشاب کے راستے نکلتا جاتا ہے۔ اس میں کچھ مریض یہ شکایت ضرور کرتے ہیں کہ اس دوا کے استعمال کے ساتھ ان کو فریکوینٹ یورینیشن ہوئی ہے، لیکن یورینیشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس فریکوینٹ یورینیشن سے گلوکوز کا جو لیول ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ اس کے کوئی بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہیں، لیکن ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس میں یہ ہے کہ دل کا گھبرانا، سر چکرانا وغیرہ ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد یہ سائیڈ ایفیکٹ ختم ہو جاتے ہیں اور بہت ہی کم لوگوں میں یہ سائیڈ ایفیکٹ دیکھے گئے ہیں۔ ہاں، وہ مریض جن کو یورینری ٹریک انفیکشن رہتا ہو یا انفیکشن ہوا ہو، اس کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس دوا کا استعمال کچھ دن کے لیے روک دینا چاہیے، اس کی جگہ الٹرنیٹیو دوا کا استعمال کرنا چاہیے۔ جب یہ یورینری ٹریک انفیکشن ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد اس دوا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ خواتین میں، ایسی خواتین جس میں یورینری ٹریک انفیکشن زیادہ ہو، ان میں اس دوا کا استعمال ڈاکٹر کی مرضی اور ڈاکٹر کو بتائے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح ایسے مریض جو ابو ایج ہوں،
65 سال سے زائد ہوں. عموماً شوگر کی دوائی ادویات ان مریضوں کو استعمال نہیں کروائی جاتی، لیکن اس دوا کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ 65 سال سے زائد عمر کے افراد میں بھی اس دوا کا استعمال کروایا جا سکتا ہے. یہ دوا صبح کے ٹائم ایک دفعہ لی جاتی ہے. اس کی 5 mg 10 mg اور مختلف mg's میں یہ اویلیبل ہوتی ہے. ڈاکٹر پہلے آپ کو کم ملی گرام سے اس کا سٹارٹ کروائے گا، لوور ڈوز کے ساتھ سٹارٹ کرائے گا، اور آپ کی طبیعت اور صحت اور گلوکوز کے لیول کو دیکھتے ہوئے اس میں انکریز کیا جا سکتا ہے. جہاں پہ گلوکوز کا لیول مینٹین ہو جائے وہاں تک اس دوا کو انکریز کیا جا سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس دوا کا استعمال صبح کے وقت کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ فریکوینٹ یورینیشن ہو سکتی ہے. اس لیے اگر اس دوا کا استعمال رات کو کیا جائے تو ممکن ہے کہ رات کے ٹائم بار بار اٹھنے کی وجہ سے نیند میں ڈسٹربنس ہو سکے. مجھے امید ہے کہ میری معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی. اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے. اللہ حافظ.